یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 93 روز بھی وادی کشمیر اور جموں اور لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سخت بھارتی فوجی محاصرے اور دیگر پابندیاں جاری رہنے کے باعث بے یقینی اور اضطراب کا ماحول جاری رہا۔ وادی کشمیر کے عوام سول نافرمانی کی تحریک کے دوران اپنی دکانیں اور تجارتی مراکز بیشتر اوقات بند رکھتے ہیں، جبکہ عوام اور طلباء نے دفاتر اور سکول میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے کشتواڑ قصبے میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان آصف مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا۔ ایک رپورٹ میں پولیس کے تازہ ترین اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران سیاسی رہنماؤں سمیت تقریباً 6300 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی اعلی کاروں پر نظر رکھیں جو اپنے حقیر مفادات کے لیے کشمیریوں کے جائز غاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نواز کشمیری سیاستدانوں کی وجہ سے جموں کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بدقسمتی سے کشمیری قوم کے کچھ غدار مقبوضہ کشمیر میں مستقبل کی حکومت کا حصہ بننے پر آمادگی کا اظہار کر کے نئی دہلی میں RSS کی سرپرستی میں BJP کی فسطائی حکومت کے مذموم منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غداروں اور BJP اور RSS کے اعلی کاروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور اگر انہوں نے BJP اور RSS کی ظاہری یا خفیہ مدد کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ BJP اور RSS کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بے نقاب کریں جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارت نے کشمیریوں کی شناخت چھین کر نہ صرف گزشتہ 93 روز سے 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو محصور کر رکھا ہے، بلکہ وہ عالمی رائے عامہ کو کشمیر کی زمینی صورتحال کے حوالے سے گمراہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ جرمن چانسلر کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کو رد کیا کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی سول سوسائٹی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہندوستان اس پورے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے نہ تو اسے اقوام متحدہ اور نہ ہی سلامتی کونسل کی پرواہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ناکامی ہے جو اپنی ہی قراردادوں کا دفاع کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ ہم چاہتے ہیں عالمی برادری اس کو حل کروانے میں اپنا رول ادا کرے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بھارت نہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو اور نہ مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کر سکا ہے۔ اس لیے اب بھارت کو حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔